وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قوم کے اندر انبیاء اور رسول کو بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو جمعہ کا عنوان ہے وہ ہے استقامت فی الدین۔ استقامت کہتے کسے ہیں، پہلے اسے سمجھا جائے۔ ڈیفینیشن کیا ہے استقامت کا؟ استقامت کہا جاتا ہے ٹھہراؤ کو، رک جانے کو، جم جانے کو اور حد سے تجاوز نہ کرنے کو، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ احقاف کے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور ثم استقاموا، اس پر جم گیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ استقامت برت لیا۔ اب ظاہر سے بات ہے، اگر ہم نے کہا اللہ ہے تو اب اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، تو جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں، آپ مصیبتوں سے دو چار ہو جائیں، آزمائش میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے بندوں کو آزماتا بھی ہے، جیسا کہ ابھی آگے آئے گی بات۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے اوپر بڑی پریشانی آئی، اولاد بیمار ہو گئی، پھر بھی وہ اولاد کے لیے ڈاکٹر سے تو دوا لیا، دعا بھی کروایا علماء سے، امام صاحب سے، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم تعویذ نہیں پہنیں گے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم گنڈا پلیدہ اور یہ سب جو خرافات ہیں اس کی طرف نہیں جائیں گے، کسی ازار مزار کا چکر نہیں لگائیں گے، کسی مزار کے کسی درگاہ کا مٹی لا کر نہیں رکھیں گے، چاہے جتنی بھی پریشانی آئے، یہاں تک کہ اگر اولاد کی زندگی میں مر جانا ہی لکھا ہوگا اس کے مقدر میں،
تو مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ خوف کھائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا۔ اب ان کی نعمتیں دیکھیے، جس نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اس پر جم گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ کیا فرما رہا اللہ رب العالمین؟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، فکر نہ کرو، ماضی اور مستقبل کا فکر نہ کرو جو تم سے چھوٹ گیا۔ اب انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے قریب آتا ہے، تو سوچتا ہے ہمارے اولاد کا کیا ہوگا۔ اگر آپ ایمان کی حالت پہ رہے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کیا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں گئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے ایسے لوگوں پر اور کہتا ہے انہیں بشارت دو کہ وہ خوف نہ کھائیں، فکر نہ کریں، غمگین نہ ہوں کہ ہمارے بعد کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا نگہبان ہوتا ہے اور پھر انہیں بشارت دو کس چیز کی؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بشارت دو جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ مشرکوں سے نہیں، جو اللہ کو تو کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن یہاں پر بھی ہیں، وہاں پر بھی ہیں، فلاں جگہ پر بھی ہیں۔ اللہ تو ہے لیکن ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری دعا اللہ کیسے سن لے گا؟ جب تک ہم وسیلہ نہیں لگائیں گے، ان کا وسیلہ نہیں لگائیں گے تو اللہ کیسے سنے گا؟ ہم نے اللہ کو کمزور سمجھا ہوا، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ الیس اللہ بکافی عبدہ، جو کہ اللہ رب العالمین کافی تھا اپنے بندوں کے لیے، ہم نے اسے نہیں سمجھا۔ ہم اللہ کو تو مانتے، کون اللہ کا انکار کرتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کرتا، زبان سے کوئی نہیں کرتا، عمل سے ظاہر کرتے ہم۔ ان کا وسیلہ، ان کا چوکھٹ، ان کا در۔ بزرگوں کی عزت کرنے کے بارے میں تو اسلام میں ہیں، بزرگوں کو ماننے کے بارے میں تو اسلام میں ہیں، لیکن مانگنے کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ماننا مانگنے میں فرق ہے۔ ماننا الگ چیز ہے، بزرگ ہے، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے ان کا، لیکن مانگیں گے تو صرف یہ ماتھا، یہ پیشانی اگر جھکے گی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکے گی۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس زبان سے اگر ذکر نکلے گا تو صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ربوبیت کا نکلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہم سوچ تک یا گمان تک نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، شرک ایسا اللہ کو بھی مانتے، غیر اللہ کو بھی مانتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کی بشارت کیا ہے؟ جہنم کی بشارت ہے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے، جائیے آپ شرک کرتے رہیے، جہنم میں جائیے آپ۔ جو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں تک کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ سوال کرے نبی کہہ دیجئے میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ دعا بھی سنتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کون ہے جو مجبور کے لوگوں کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جب ہم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بیماری سے نجات دیتا ہے۔ تو جب ہم جان جائیں کہ اللہ ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، یہ اوصاف صرف اللہ کے ہیں، جو بندوں نے اللہ سے جو اوصاف تھے اس کو لے کر کہاں لگا دیا؟ بندوں میں لگا دیا۔ یہ صفت کس کی تھی؟ غریب نواز۔ غریبوں کو کون نوازتا ہے جی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دستگیر مصیبت کے وقت تھامنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو دستگیر بنا لیے ہیں، دوسرے کو مشکل۔ اچھا جب بولو تو بڑا غصہ آ جاتے ہیں بہت سارے لوگ، ارے آپ بزرگان دین کی توہین کر رہے۔ میرے بھائی توہین نہیں کر رہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن کوئی بزرگ جو توحید والے گزرے ہیں
انہوں نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ ہمارے آستانے پہ ہمارے ٹھکانے پر آ کے تم ہم سے دعا مانگنا، ہم تمہاری دعا کو قبول کرائیں گے اللہ سے، نہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما دیا، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے کسی کی نہیں سنتے، تو آپ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ کیسے سن سکتے یا سنا سکتے ہم؟ کیسے آپ نے جان لیا کہ ہم مردوں کو سنا دیں گے یا مردے ہمارے سن لیں گے؟ اگر وہ مردے ہیں تو سنیں گے کیسے؟ زندے ہی سنتے ہیں نا۔ تو یہ استقامت بہت وسیع موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی کے اوپر جم گئے تو یاد رکھیے آپ کو مصائب آئیں گے، آپ کو پریشانیاں آئیں گی۔ آپ قرآن مجید پہ غور کیجئے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، وعملوا الصالحات، اور اس پر جمع رہا، عمل کرتا رہا، مصیبتیں آتی رہیں لیکن اس راستے کو چھوڑا نہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت دیتا رہا، حق پر جمع رہا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لوگ اسے وہابی بولتے رہے، 24 نمبر بولتے رہے، انگریز کی اولاد بولتے رہے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے، لیکن وتواصوا بالصبر، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ صبر پہ جمع رہا، اپنے اخلاق کو بگاڑا نہیں، وہ احسن طریقے سے دعوت دیتا رہا لوگوں کو۔ تو یہ مصائب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پہلے کے لوگوں پر بھی آئی تھی، ابھی بات آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین کہ جو اس میں جھوٹے ہیں ان کا بھی فرق کر دیا، اور جو سچے ہیں ان کو بھی بتلا دیا کہ سچے کون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ خیال رکھا ہے کہ صرف ان کے اس بات سے کہنے کی وجہ سے ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کیا ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ کسی بھی آپ کہہ دیے ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے، آپ نماز پڑھیے چاہے مت پڑھیے، ہم عبداللہ ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم صدیقی ہیں، ہمارے گھر پہ آ کے دیکھیے لکھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، بھلے ہی سود بیاج سے بنایا ہے، بھلے ہی وہ سود خور ہے، حرام خوری سے بنایا ہوا بلڈنگ کا لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو کیا یہ کہہ دینے سے آپ کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آپ کو اللہ رب العالمین جانچے گا نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس آزمائش سے اللہ رب العالمین فرق کر لے گا کہ کون سچا ہے، وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی جان لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دکھا دے گا کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، یہ فرق ہو جائے گا۔ آزمائش آئے گی، آپ تعویذ پہنیں گے تو آپ جھوٹے ہیں، آزمائش آئیں گی، اولاد کے اوپر بھی مصیبتیں، خود میں پریشانیاں، رزق میں پریشانیاں آئیں گی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ نے ان کا روپ دھارن کر لیا، نہیں ہمیں محلے میں رہنا ہے، سب کو خوش کر کے رہنا ہے، رشتہ داری کو لے کر چلنا ہے، سب کو، بھائی رشتہ داری توڑنے کے بارے میں اسلام نے نہیں کہا، لیکن دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے، رشتہ داری اور پڑوسی کا حقوق صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم رشتہ دار کو منائیں گے، لیکن اللہ کو ناراض کر دے رشتہ دار خوش ہو جائے، اللہ کو ناراض کر دے پڑوسی خوش ہو جائے، اللہ کو ناراض کر دے چلو فاتحہ بھی کر لے، اللہ کو ناراض کر دے چلو چہلم میں بھی چلے جائے، اللہ کو ناراض کر لے چلو 11ویں 12ویں میں منا لے، اللہ کو ناراض کر لے چلو 3 دن 40 دن کے لیے بھی نکل جائے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم بس اللہ کو ناراض کر لیں، سب کو خوش کر لیں، نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، اللہ فرق کرا دے گا، مصیبت ڈال کر، پریشانیاں ڈال کر فرق کرا دے گا، یہ پہچان لو، یہ منافق لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں یہ۔ اور مومن کون ہیں؟ چاہے جتنی پریشانیاں آ جائے وہ اپنے حق کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور جمع رہے گا۔ پہلے کے لوگوں پر بھی آزمائش آئی تھی، یہ مت سوچئے کہ آج مسلمانوں کو صرف ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر ہی آزمائش اور پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ مت سوچئے کہ صرف ہم لوگ ہی پریشان ہیں، نہیں، ہم سے پہلے کے لوگ کیا ان کے اوپر مصیبتیں گزری، ابھی باتیں ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ اکبر، کیا تم کو خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا یہ سوچ کر بیٹھے ہو اہل حدیث ہو گئے، ٹھپا لگ گیا جنت میں چلے جائیں گے؟
نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانی و آزمائش نہیں آئی جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر آئی تھی۔ کیا آئی تھی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ بشارت دیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے، مددگار ہے، اس کی مدد قریب ہے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے قریب ہے، منافقوں کے لیے مدد قریب نہیں ہے، جو مومن ہیں ان کے لیے مدد قریب ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا مددگار ہوتا ہے جو حق کے راستے کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان سے چاچا بھی ناراض ہے، تایا بھی ناراض ہے، والدین بھی ناراض ہیں، گھر والے بھی ناراض ہیں، ماموں بھی ناراض ہے، فلانے جگہ بھی ناراض ہے، رشتہ دار بھی ناراض ہے، صرف کس وجہ سے کہ وہ توحید والا ہو گیا، صرف اس وجہ سے وہ قرآن حدیث کو ماننے والا ہو گیا، صرف اس وجہ سے وہ اپنے اسلاف کو ماننے والا ہو گیا، وہ صحیح راستے پر آ گیا۔ ابھی تک وہ غلط راستے پہ تھا، اب صحیح راستے پر آ گیا۔ لوگ ناراض ہو گئے، ہو جانے دو، اللہ کے رسول سے بھی لوگ ناراض ہو گئے تھے، اور ناراض ہو جانے کے بعد چاچا کے پاس آئے، کون؟ ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب کون ہیں؟ جو اپنے بھتیجے کے لیے رکھوالے تھے، اپنے بھتیجے کا دیکھ بھال کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے، شاید ہی کوئی محبت کرتا ہو، لیکن حال کیا ہوا چاچا کا؟ چاچا ایمان نہیں لے آئے۔ اور دیکھو، ایک ہوتا ہے نبی سے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے نبی ہم سے محبت کرے، فرق ہے۔ نبی سے ہم محبت کرے یہ الگ بات ہے، نبی ہم سے محبت کرے یہ الگ بات ہے۔ چاچا نبی سے محبت کرتے تھے اور بھتیجا چاچا سے محبت کرتا تھا، چاہتا تھا بھتیجا کی میرے چاچا اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اسی وجہ سے آپ کے یہاں شہادت دیں گے، گواہی دے دیں گے اللہ کیا۔ اچھا آپ کو کس کا ڈر ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے؟ کان میں پڑھ دیجئے تاکہ ہم اس کلمے کی وجہ سے آپ کی سفارش کر سکے۔ چاچا کہتے بھتیجے آر منظور ہے، نار منظور ہے، آر منظور نہیں ہے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں اتنی بڑی تعداد ہے، ہمارے خاندان کیا کہیں گے؟ ارے یہ جمعہ 150 سال کے جماعت آئے ہیں ہمیں بتلانے کے لیے، اتنی بڑی تعداد سب جھوٹے ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ سچے ہیں۔ وہ لوگوں جنت میں تھوڑے سے لوگ جائیں گے، جہنم تو بھر دی جائے گی۔ تعداد سے فیصلہ نہیں کرتے، دلائل اور براہین سے فیصلہ کرتے، دلیل کس کی مضبوط ہے اس سے فیصلہ کرتے، تعداد نہیں کہ تعداد اتنی بڑی ہے۔ تو چاچا نے کیا کہا کہ نار چلے جائیں گے، آر منظور نہیں ہے۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ اس لیے نہیں، بہت غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ علماء، دعات، حفاظ یہ صرف دعوت دے سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، یہ آپ کو بتلا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا تو ہدایت پاؤ گے، نہیں لکھا ہوگا تو گمراہی میں پھنسے رہو گے۔ یہ اللہ جسے چاہے گا نکال لے گا گمراہی سے، جسے چاہے گا نمازی بنا دے گا، اور جو نہیں بننا چاہتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ جاؤ تم جہنم کے نچلے درجے کے فریق ہو، تم نچلے درجے میں رہو گے۔ لوگوں چچا کو بھی ستایا گیا، پریشان کیا گیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اور بھتیجے کو بھی پریشان کیا گیا۔ آئے چچا کے پاس، بھتیجے سے کہا چچا کہ بیٹا ایسا ہے کہ بہت زیادہ لوگ پریشر کر رہے ہیں، باز آ جاؤ اپنے دین سے۔ جانتے ہو ہمارے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے چاچا رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، یہ کہا، آپ کے مطلب کی چیز نہیں کہا۔ ٹھیک ہے چاچا آپ ناراض ہو رہے ہو، یہ کہا، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ہاں آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے، نہیں نہیں ہماری بات کہہ دیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، باپ نکال دیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، فلانے کیا کہیں گے۔ چاچا کیا بولے کہ دین سے اپنے، تم دین سے الگ ہو جاؤ، آ جاؤ، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھتیجا کہتا ہے اے میرے چاچا یہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، پھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹیں گے۔ اسے بولتے استقامت، اسے کہتے استقامت۔ آپ کے دین سے
کافی لوگ سرفراز ہوئے آپ کے دین کو قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرسری سے طریقے سے چل رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعہ کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے بہت مارا گیا، بہت ان کو تڑپایا گیا، اتنا مارا گیا کہ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اٹھا کے لایا گیا. ماں کہہ رہی ہے کیوں باز نہیں آتے ہو، کیوں محمد کو نہیں چھوڑتے ہو؟ لوگ بول رہے ہیں، خاندان ناراض ہو رہا ہے، تم محمد کے دیوانے ہو گئے ہو، چھوڑ دو اب، اپنی حالت دیکھو کیا ہو گیا. اس وقت جب ہوش میں آئے ابو بکر، وہ ابو بکر تھے، وہ ابو بکر تھے، وہ صدیق تھے، وہ ابو بکر تھے، وہ نبی کے ساتھی تھے، وہ ابو بکر تھے. ان کا مقام کا کیا کہنا میرے بھائیوں. حضرت ابو بکر کو گالی دینے والوں سنو، ابو بکر کا مقام کیا تھا. وہ دین کے راستے پہ ایسے جم گئے، استقامت دیکھیے ان کا. کہتے ہیں اماں ہماری چھوڑو حال، میرے نبی کا حال بتاؤ کیا ہے. بیٹا کھانا کھا لو، نہیں ایک نوالہ بھی زبان پہ نہیں رکھیں گے، میرے نبی کے بارے میں پہلے خیریت بتائیے کیا حالت ہے ان کی. یہ تھی دیوانگی، یہ ہے اصل محبت کہ دین کے راستے پہ مار کھا رہے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فراری ڈاگ لیتے، جی فرار ہو جاتے. اللہ ماشاءاللہ کہتے تو ہیں نبی سے بے شمار محبت ہے، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں. نبی کے نام پر جھوم جانے والے بہت ہیں، نبی کے بات پر گھوم جانے والے بھی بہت ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، جھوم بھی جاتے ہیں، بات آتی ہے تو گھوم بھی جاتے ہیں. کہ نہیں باپ دادا، امام صاحب، پاندان، خاندان، لکڑدان، چکردان سب یاد آ جاتی ہے. یہ ہیں نبی کے دیوانے شیدائی. ارے ابو بکر کو دیکھو، وہ خاندان کو نہیں دیکھے، ماں کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں میرے محبوب کا حال بتائیے کیا حالت ہے. اسے بولتے استقامت، اسے بولتے جم جانا. ایک واقعہ اور ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مصیبتوں کا حال ذکر کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، چونکہ یہ بھی ایک قسم کی بےتابی کا اظہار تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، انہیں آرا سے کاٹا گیا، انہیں لوہے کے کنگھی سے ان کے گوشت کو نکالا گیا، انہیں آگ میں جھونکا گیا، انہیں بہت ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہڈیوں کو تار تار کر دیا گیا، ہڈیوں کو توڑ ڈالا گیا. مگر وہ لوگ بھی دین سے انحراف نہیں کیے، دین سے نہیں پھر گئے، وہ دین کو نہیں چھوڑے، اسی پر جمے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا جو اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کہتے ہیں اہل تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہتے یہی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، انہیں جب کوئلے پہ لٹایا گیا جلتے ہوئے پھر بھی وہ دین سے باز نہیں آئے، وہ دین پر جمے رہے. پریشانیاں آئیں دین پر جمے رہے. حضرت بلال کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کالا کلوٹا شخص، وہ کالا کلوٹے کو اپنے بیٹیوں کو نہ دینے والوں، وہ کالا کلوٹا ہے، ہم اپنے بیٹی کو کیسے دیں گے؟ اور سنو حضرت بلال کا مقام دیکھو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ جب ہم جنت کا دورہ کر رہے تھے تو اس وقت تمہاری پیروں کی آہٹ ہمیں جنت میں سنا رہی تھی، کیا عمل کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ خاص نہیں، جو آپ نے سکھایا ہے وہی کرتے ہیں. ہاں بس ہم ہر وقت وضو میں رہتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے قدموں کی آہٹ فرش پر چلتے تھے اور جنت میں وہ آہٹ سنایا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ بلال کا مقام ہے. بلال کو ستایا گیا، بلال کو پریشان کیا گیا، بلال کو لٹایا گیا. کہاں پر؟ ٹھنڈی جگہ پر نہیں. اس گرمی کو برداشت نہیں کرتے ہم اے سی میں چلے جاتے ہیں، ہم فریج کا پانی پیتے ہیں، ہم گاڑی میں بھی 1 منٹ نہیں بیٹھیں گے بغیر اے سی کا. یہ حالت اس ہندوستان کی گرمی کا ہے. عرب ممالک کی گرمی کی حالت جانتے ہو بہت بری ہوتی ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس وقت تو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. حضرت بلال کو وہ جلتے ریتیلے پہ لٹایا گیا اور لٹایا نہیں، جب وہ تڑپ رہے تھے، بلال تڑپ رہے تھے، بلال کے اوپر پتھر لادا گیا. پتھر لادنے کے بعد بلال سے کہتے ہیں وہ بلال پھر جاؤ اپنے دین سے. بلال کالا کلوٹا شخص وہ کہتا ہے نبی کا دیوانہ کہ
अहद अहद, मर जाएंगे, दीन से नहीं फिरेंगे। ये बिलाल थे, ये बिलाल थे साथियों। ये नबी अलैहिस्सलाम के तालीमात का ये असर, ये है नबी के मानने वाले सच्चे दीवाने। ये सहाबा थे। ये एक सहाबी करम जब अब हजरत बिलाल का मकाम सुना तो लोगों ने अपने शहजादियों को पेश करने लगे बिलाल के ज़ौजा के लिए, बिलाल को बिलाल की बीवी बनाने के लिए लाइन लग गए कि हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी बेटी से शादी कर लो। अल्लाहु अकबर। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा जो लश्कर के एक सिपह सलार थे, वो रूम में गए, रूम के जो सिपाही थे उन्हें कैद कर लिया और कैद करके उन्हें ले गए बादशाह के सामने। बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा क्या बात है? कहा दीन कबूल कर लो, कहा तुम नसरानियत कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना हालत बहुत बुरी होगी। कहा कुछ भी कर लो, हम अपने दीन से नहीं हटेंगे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा के सामने देग गर्म किया गया, खौलता हुआ पानी, उसमें 2 बेकसूर मुसलमानों को डाला गया। चंद सेकंड में हड्डी चमक उठी उनकी। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला ये देखे और हैरान हुए तो लोगों ने सोचा कि अब्दुल्ला डर गए। अब्दुल्ला डर गए तो बादशाह ने कहा अब्दुल्ला क्या ख्याल है? कहा वही जो पहले सुना था वही ख्याल है। कहा बाज नहीं आओगे? कहा नहीं, सूली पे लटकाया गया, तीर चलाया गया, तीर चलाया गया। फिर पूछा, कहा बाज आओगे? कहा नहीं। कहा इसी देग में चढ़ा देंगे। कहा तुम्हें जो करना है कर लो, हम बाज नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा एक काम कर सकते हो। बोला क्या? तुम हमारे पेशानी का बोसा ले लो, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जाने देंगे। वो सोचे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ये तो बहुत बड़ी बात रही है, लेकिन दिल करा रहा है, दिल मान नहीं रहा है कि नसरानियत के बादशाह को हम बोसा दे, लेकिन मुसलमानों को छुड़ाने की बात है, मुसलमानों को छुड़ाना है। इसलिए अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने उस नसरानी बादशाह के पेशानी पर बोसा दिया और साथियों को छुड़ा कर आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने यह किस्सा बयान किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लोगों अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की पेशानी को बूसा दो, शुरू हम करते हैं। ये मकाम है साहबे रसूल का मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर कि इतनी परेशानियाँ आई सामने, लेकिन अपने दीन से नहीं फिरे। इसी तरीके से एक वाक़या और है, अब्दुल उज़्ज़ा। ये अब्दुल उज़्ज़ा कौन थे? बहुत ही बेहतरीन साहबी रसूल थे। अब्दुल उज़्ज़ा क्या है कि जब वो कुफ्र की हालत में थे, बकरियां चाचा के साथ चला रहे, चाचा की किफालत में है, चाचा के ही बदौलत पल रहे हैं, तो अब्दुल उज़्ज़ा चराते चराते एक जंगल में गए, देखा कुछ असहाब बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते हुए क्या गुनगुना रहे हैं? कुरान गुनगुना रहे हैं। हम क्या गुनगुनाते हैं? हम तो गाड़ी चलाते तो गाना लगाते हैं, गाड़ी चलाते तो गाना गुनगुनाते हैं। माँ और बहनें खाना पकाती है तो गाना गुनगुनाती हैं, तो खाने में कहाँ टेस्ट आएगा? गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में गुनगुनाते हुए अगर एक्सीडेंट हो गया तो बुरी है मौत, मरे तुम। इसी तरीके से कोई काम कर रहा है तो गाना लगाया है। और सहाबा को देखो, बकरियां चरा रहे हैं और कुरान गुनगुना रहे हैं। अब्दुल उज़्ज़ा सुने, दिल मुतमईन हुआ, दिल में सुकून हुआ, इस्लाम कबूल कर लिए। चाचा हमने दीन मोहम्मदी कबूल कर लिया है। बेटा सुन लो, याद रखो किसके मोहताजी पर हो तुम। कहा चाचा जो करना कर बड़े कर लो। कहा बेटा कपड़ा भी मेरा है, उतरवा लूंगा। धमकी दे रहे हैं। ये नहीं सोचा अब्दुल उज़्ज़ा ने कि कपड़ा उतर जाएगा तो बरहना हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। कहा चाचा तुम्हें जो करना है कर लो। कहा कुर्ता उतारो, कुर्ता उतार दिया। कहा अब भी सोच लो। कहा सोच लिया, दीन नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर लो। कहा जो चादर पहने हो ये भी उतार दो। बरहना हो गए, लोग देखने लगे, ओ अब्दुल उज़्ज़ा क्या हालत बनाए हो। अब्दुल उज़्ज़ा कहता अब मैं मोमिन हुआ, अब मैं मोमिन हुआ हूँ, अब मैं मोमिन हुआ हूँ। ये कहते हुए माँ के पास गए। माँ ने दरवाज़ा खोला, देखा बेटा बरहना है। दरवाज़ा बंद करके कहते आए, कहती है बेटा क्या हालत है। कहा दीन मोहम्मदी कबूल कर लिया। कहा सोच लो, जो ठाट बात है, जो जायदाद है तुम्हें नहीं मिलेगी। और जायदाद पे मरने वालों, ये कौन थे? ये अब्दुल उज़्ज़ा थे, जिनका नाम आगे आएगा। क्या बदल के अल्लाह के रसूल ने नाम रखा। कहते हैं कि मुझे जायदाद की लालच नहीं है, मुझे तुम्हारी कोठरी की लालच नहीं है। और भाइयों को दे देना, चाचा को दे देना, अम्मा एक चादर दे दो, एक चादर
دے اس کو لپیٹ کر، اسے لپیٹ کر اپنے محبوب جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ چادر لے کر گئے، عبدالعزیٰ کہانی سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول جارو قطار رو رہے ہیں، کہتے ہیں عبدالعزیٰ آج سے تمہارا نام عبداللہ ذو البجادین ہے، آج سے تمہارا نام عبداللہ ذو البجادین۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں خاموشی سے پڑھو۔ اللہ کے رسول کے پاس آواز پہنچتی ہے، اب عمر عبداللہ کو کچھ مت کہو۔ جب جنگ کی وقت ہوئی، جب دورے پہ نکلے اللہ کے رسول جنگ کے، جب نکلنے لگے عبدالعزیٰ کے عبداللہ ذو البجادین کہتے ہیں وہی عبداللہ ذو البجادین جن کا نام عبدالعزیٰ تک کفر کی حالت میں معلوم یہ ہوا شرکیہ کفریہ نام نہیں رکھنا چاہیے، جو نام سنت سے ثابت ہے، نام کا اثر ہوتا ہے تو وہ نام رکھنا چاہیے۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول چل رہے ہیں جنگ پر، اگر میرے لیے دعا کیجئے کہ ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ تم پر کافروں کے وار تمہیں کافر نہ قتل کرے، اس طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ دعا سن کر کہتے ہیں عبداللہ کہ اللہ کے رسول ہم تو چاہتے ہیں کافروں کے ساتھ لڑ کے ہم مر جائیں، آپ ہمارے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ نہ مریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ پریشان نہ ہو، تم جس حالت میں مرو گے شہادت کا درجہ تمہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ چلے راستے میں چلے، جنگل کے میدان، جنگل کے جو راستے تھے اس راستے سے چلے، انفیکشن کے شکار ہوئے۔ کون؟ عبداللہ یہ کون؟ عبداللہ وہی عبدالعزیٰ، میں بار بار بول رہا ہوں، یہ شکار ہوئے کہاں؟ جنگل کے انفیکشن سے، اسی شکار کے حالت میں، بخار کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر گڈھا کھودا گیا۔ کھودنے کے بعد اصحاب میں کون موجود ہے؟ عمر موجود ہیں، ابو بکر موجود ہے، عبداللہ بن مسعود یہ بوڑھے ہیں، بلال بھی موجود ہیں، لالٹین کھڑے لے کر، شام کا وقت ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ قبر کھودنے کے بعد اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اٹھایا، ابو بکر نے بھی اٹھایا، عبداللہ بن مسعود بوڑھے تھے، ان سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، اٹھایا، اٹھاتے وقت ہلکا سا سلپ ہو گیا ہاتھ سے باڈی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ادب کے ساتھ اتارو، یہ تمہارا بھائی ہے، ادب کے ساتھ اتارو۔ جب اتار کے دفن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ہیں، اللہ جب عبداللہ آیا تھا میں اس وقت بھی راضی تھا، قرآن پڑھ رہا تھا میں اس وقت بھی راضی تھا، اللہ جس کا انتقال ہو گیا ہے میں اب بھی راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، قبر پر لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کاش عبداللہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، اور یہ دعا جو اللہ کے رسول تیرے لیے کر رہے ہیں وہ میرے لیے کرتے۔ اسے کہتے استقامت فی الدین، دین پر جم گئے، پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ اسی طریقے سے میری بہنیں بھی آئی ہیں، ان کے لیے بھی ایک واقعہ سنتے چلیے۔ حضرت زنیرہ یہ کون تھی؟ یہ اسلام لانے کے بعد ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا پریشانی کیا گیا کہ اس وقت ان کے وہ نابینا ہو گئی۔ نابینا ہونے کے بعد لوگوں نے طرح طرح کے باتیں کرنے لگے، دیکھو دیکھو لات منات کو چھوڑ دیا، بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، بزرگوں کو چھوڑ دیا، دیکھو کیا حالت ہوئی۔ اگر یہ واقعی میں سچی ہے اپنے اللہ سے کہے نا کہ اسے بینا دے دے، اسے روشنی دے دے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ دعا کرتی ہے اللہ تیری بندی کے آزمائش ہے، اللہ انہیں تو دکھا دے کہ اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ زنیرہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھ سے واپس روشنی دے دیا واپس۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کرامت ہے زندہ، یہ کرامت ہے اللہ کی۔ یہ جھوٹے کرامت پہ مرنے والوں، جھوٹے کرامت پہ جا کر کہتے ہو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جھوٹی جھوٹی کرامت بیان کر کر کے، یہ اصل کرامت دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو کون ابو جہل کہتا پھر جاؤ، ابو جہل کہتا پھر جاؤ، کہا نہیں پھریں گے، کہا سوچ لو بہت برا حالت ہوگی، کہا جو کرنا ہے کر لو، ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ ایک دشا میں، ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے دشا میں، کہا باز آ جاؤ، کہا نہیں آئیں گے، نیزہ اٹھایا شرمگاہ پہ مارا، چیخ نکلتی ہے ماں کی، ماں چیختی ہے لیکن مسکراہٹ نہیں جاتی ہے، وہ دین کو اتنا طریقے سے مانتی ہے، انہیں جنت دکھتا ہے، کہتا ہے کہ باز آ جاؤ، کہا ہمیں جنت دکھ رہا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ، ان کے شوہر، ان کے بیٹے کے سامنے برہنہ کیا گیا،
گیا اور انہیں حکم دیا ظالم نے کہ اونٹ کو کھینچا جائے۔ یہ سننا بڑا آسان ہے، ہاں ہاں ایسا ہوا تھا، لوگوں تمہارے اوپر بیتے تو سمجھ میں آئے۔ یہ اماں سمیہ تھی کہ انہیں 2 سمت سے 2 ٹکڑے کیے گئے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ تک نہ چھین سکے یہ ابو جہل۔ وہ لوگوں، میری ماں بہنوں، اسے بولتے دین پر جم جانا، دین پر جم جانا۔ وہ میری ماں بہنوں، جب بھی مصیبتیں آئے اللہ کو مت چھوڑو، اللہ کا راستہ پکڑے رہو، دین کا راستہ پکڑے رہو۔ لوگ تمہیں برا کہے، بھلا کہیں، کچھ بھی کہے، لوگوں ہٹنا نہیں اپنے دین کے راستے سے۔ یہ میسج تھا استقامت فی الدین کا، یہ بہت وسیع موضوع تھا، لیکن مختصر کرتے کرتے بھی وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، یا رب کریم ہم سب کو استقامت عطا فرما، یا رب کریم ہم سب کو دین پر جم جانے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم اپنی آل و اولاد کو نصیحت اور وصیت کر کے مرنے والا بنا دے کہ بیٹا مر جانا، کٹ جانا، دین سے بیدار نہ ہونا، دین نہ چھوڑنا۔ وہ بیٹا علم ضرور حاصل کرنا، لیکن باعمل عالم بننا، باعمل حافظ بننا، دکھاوا ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وصیت کرنے والا اللہ بنائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، آل اولاد کو بھی وصیت کرے نمازی کی۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو صحیح معنی میں، صحیح طریقے میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، جو بزرگ بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ ہمارے ساڑو صاحب کی بیٹی جو بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز، اللہ اسے صحت سے نواز۔ اللہ جو بھی بچے، جو بھی بہنیں، جو بھی بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ جو مقروض ہے، اللہ انہیں قرض سے نجات دے دے۔ اللہ ہمیں دین کا سپاہی بنا، دین کا چوکیدار بنا۔ اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم ذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم برؤوف رحيم السلام عليكم